السلام علیکم دوستوں، کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے ریسنگ. سو آج بیسیکلی ونس اگین ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایلیمنٹری پوائنٹ ایٹ ہے، جو کہ ہمارے ساتھ ہے ایمرجنسی پروسیجرز اینڈ فرسٹ ایڈ. بیسیکلی کمپلیٹلی ہم ایمرجنسی پروسیجرز کیا کیا ہو سکتے ہیں اینڈ فرسٹ ایڈ ہمارے ساتھ اس کا کیا کیا کامز ہے. اگر ہم نے کوئی فرسٹ ایڈر سلیکٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا. سو اے ٹو زیڈ ہم اسی پر بھی بات کریں گے. سو بیسیکلی یہاں پر اگر ہم آپ لوگوں سے کوئی اور لیکچر مس ہو ایلیمنٹری میں، سو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. میں نے آلریڈی سارے لیکچرز اپلوڈ کیے، بٹ یہ جو ہمارے ساتھ ہے یہ ایلیمنٹری کی لاسٹ ٹاپک ہونے والا ہے. کیونکہ اگر ایلیمنٹ 4 کو دیکھا جائے تو ایلیمنٹ 4 سے ہمارے ساتھ جو کہ ہمارا رسک اسسمنٹ ہوتا ہے وہ بنتا ہے، سو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اور ایلیمنٹ 2 اور 1 سے آلموسٹ 30-20% پیپرز آ جاتا ہے، بٹ ایلیمنٹ 3 سے آلموسٹ 70-80% پیپر ہمارے ساتھ ایلیمنٹ 3 سے ہوتے ہیں. سو آپ لوگ ایلیمنٹ 3 کو بار بار ریوائز کرو گے تو آپ لوگوں کو اور بھی سمجھ آئے گی. سو بنا ویسٹ ٹائم کے اگر آپ لوگ چینل پہ نہیں ہو، چینل کو سبسکرائب کرے. سو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس میں کیا کیا ہے، کیا کیا امپورٹنٹس ہے. سو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایمرجنسی پروسیجرز. ایمرجنسی پروسیجرز کیا کیا ہو سکتے ہیں ایک ورک پلیس میں. اس کے بعد فرسٹ ایڈ کی کیا کیا کام ہے اور ہمارے ساتھ اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ کیا کیا فیسلٹیز ہو سکتے ہیں. سو یہ اے ٹو زیڈ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں ہمارے ساتھ ہم نیکسٹ سلائڈ پہ. یہ کچھ ایک گروپ ایکسرسائز ہے، یہ پر آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہو. اینڈ ایون آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ گروپ ایکسرسائز ہے آئی ول ڈسکس ان دی سیپریٹ ویڈیو. چاہے وہ ایلیمنٹ 3 کے ہو، ایلیمنٹ 2 کے ہو، ایلیمنٹ 1 کے ہو. سو آئی ول کریٹ سیپریٹ ویڈیو آن گروپ ایکسرسائز. سو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ایمرجنسیز ہو سکتے آگ کے علاوہ. یہ انہوں نے یہ کہا ہے، بٹ یہ ہم اگلے جو گروپ ایکسرسائز کے لیکچرز ہوں گے اس میں کور کریں گے. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دی نیڈ فار ایمرجنسی پروسیجرز. بیسیکلی ہمیں کیا ہمارے ساتھ ایمرجنسی پروسیجر کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو کر رہے ہیں. سو obviously we all know about emergency procedure. If there is no proper emergency procedure in any workplace, so we will face with different type of issues, maybe injury, maybe we will not preserve the life. So ہم کافی ایشوز کو فیس کر سکتے ہیں. بٹ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ وائی ڈو وی نیڈ دیم، ہمیں کیوں اس کی ضرورت ہے. بیکاز ڈسپائٹ آل دی پریکاشن یو ٹیک تھنگس کین اسٹل گو رانگ. ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے پریکاشن ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے احتیاطی تدبیر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ غلط جا رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی. سو اس لیے ایمرجنسی پروسیجر کو اکثر ہم امپورٹنٹ لیتے ہیں، اس کو ہم اکثر امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. سو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کیا ہے، واٹ انسیڈنٹ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتے ہیں. فائر سے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ بام تھریٹس یا بام بلاسٹ ایک ہی بات ہے، اس سے بھی ہو سکتے ہیں. اسپلیج آف ہیزیڈس کیمیکلز، کچھ لیکیج اگر ہمارے ساتھ ہیزیڈس کیمیکلز میں آ جائے تو اس سے بھی ہمیں ایشو ہو سکتے ہیں. ریلیز آف ٹاکسک گیس، زہریلے گیس سے بھی ہمارے ساتھ اگر ایک جگہ پر ریلیز ہو جائے تو اس سے بھی ایشو آ سکتا ہے. سیور ویدر، جو کہ ہمارے ساتھ موسمی جو کہ ویدر خراب ہو جائے اور طوفان وغیرہ آ جائے، اس سے بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ ملٹیپل کنسلٹی ایکسیڈنٹ بھی، اس سے بھی ہمارے ساتھ کیجولٹی ہمارے ساتھ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ بندے کو انجری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مر بھی جاتے ہیں. اینڈ ٹیررسٹ سیکیورٹی انسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کسی جگہ پر ہمارے ساتھ جب بم بلاسٹ ہوتا ہے بائی ٹیررسٹ، سو اس سے بھی یہ ہو سکتے ہیں. سو یہ ہمارے ساتھ انسیڈنٹ پاسبل ہے. ایون وی ہیو پراپر پریکاشنز بٹ اسٹل ایوری تھنگ گو رانگ. سو یو شوڈ ہیو ایمرجنسی پروسیجر ان اینی آرگنائزیشن. تو یہ ہمارے ساتھ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایمرجنسی پروسیجر ارینجمنٹس کیا ہے. اگر ہمارے ساتھ ایک جگہ پر ایمرجنسی پروسیجر ہم نے لگانا ہو اینڈ دی فورسیبل ایمرجنسیز اگر ہم نے رکھنا ہو، پریڈکٹ کرنا ہو، تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کرنا ہو، اس کے لیے کیا کیا ارینجمنٹس ہم نے کرنی ہوگی. بیسیکلی دیکھو، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے ساتھ اکثر یونیورسٹیز میں، کالجز میں اینڈ ایون کچھ بڑے بڑی کمپنیوں میں
جب بھی ارتھ ہمارے ساتھ شروع ہوتے ہیں تو اس ٹائم الارم آپ لوگوں کو ڈائریکٹ شروع ہو جاتی ہے اور آپ لوگ باہر چلے جاتے ہو، یا فائر ہوتا ہے تو الارم آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی انفارم کرتا ہے یو شوڈ گو آؤٹ سائڈ آف دی بلڈنگ. سو یہ ہمارے ساتھ ایک یہ جو ہمارے ساتھ الارم ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ایمرجنسی پروسیجرز میں آ جاتے ہیں. اینڈ اس کے بعد ہمارے ساتھ پروسیجر ٹو بی فالوڈ، ہمارے ساتھ کچھ پروسیجر ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو فالو کرنے ہوں گے. سوٹیبل ایمرجنسی ایکوپمنٹس ہمارے ساتھ کچھ ہوتے ہیں جب ہمارے ساتھ ایمرجنسی کی چانسز ہو. فار ایگزامپل یہ اگر ہم ایک جگہ پر اس طرح جگہ پر رہے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ موسمی کسی بھی ٹائم حالات خراب ہو سکتے ہیں، سو اس ایریے میں لازم اس طرح سوٹیبل ایکوپمنٹس ہوں گے کہ ہمیں اس ایمرجنسی میں ہمیں ہیلپ کرے، اور ہمیں اس میں جو فار ایگزامپل اس میں جو انجری وغیرہ ہے یا وہاں پر بندے جو ڈیتھ ہو رہے سو اسے ہمیں پریزرو کرے اور اس میں پراپر ہمیں محفوظ کرے. سو اس طرح سوٹیبل ایکوپمنٹس بھی ہوتے ہیں. یا ہیلمٹ کو بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ہیلمٹ جو ہوتے ہیں سیٹ بیلٹ ہوتے ہیں، اس طرح مختلف ہے. اور رسپانسیبل سٹاف ہمارے ساتھ ہونی چاہیے کہ مطلب اس کو اپنی رسپانسبلٹی کا پتہ ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا پراپر ویسے کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. اس طرح نہ ہو کہ وہ کوئی ہمارے ساتھ ہائی رسک، جس کام میں ہائی رسک انوالو ہو اور اس میں کوئی بندہ کام کر رہا ہو، سو اس ٹائم بھی اس کو اس میں اس کو امپورٹنٹ لینا چاہیے اور اپنی رسپانسبلٹی پراپر دینی چاہیے ایک ورک کو. سو اس کے بعد ڈیلنگ ود دی میڈیا، اور میڈیا کے ساتھ ڈیل بھی، اس کے ساتھ بات چیت بھی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کنیکٹ بھی ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے ساتھ ایمرجنسی پروسیجرس میں بھی آ جاتے ہیں کیونکہ اس سے بندے کو کافی ہیلپس ملتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایریاز میں جو کہ وار چل رہے، سو ہم جتنے بھی لوگ ہیں وہ میڈیا کے تھرو اس کو ہیلپ کرتے ہیں، میڈیا کے تھرو اوور آل چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد کنٹیکٹ ایمرجنسی سروسز، جیسے کہ فار ایگزامپل ایمرجنسی سروسز ہمارے ساتھ کون سے ہو سکتے ہیں. ایمرجنسی سروسز ہمارے ساتھ یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی فار ایگزامپل کسی ایریا میں رہ رہے اور وہاں پر ہمارے ساتھ کچھ پولیس کے نمبرز ہوتے ہیں، کچھ ہاسپٹل کے نمبرز ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ فار ایگزامپل ریسکیو کے نمبر ہوتے ہیں. سو یہ سارے کنٹیکٹ ہے جو کہ ہمارے ساتھ ایمرجنسی سروسز آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ایمرجنسی پروسیجر ارینجمنٹس میں اور کیا کیا آ سکتے ہیں. دی آرگنائزیشنز نیڈ ٹو ارینج، آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ ارینج کرے کیا، کمیونیکیشن ایکوپمنٹس ارینج کرے جس میں لینڈ لائن، موبائل ETC وغیرہ ہو. کنٹیکٹ ڈیٹیل کو کرے، نیشنل اینڈ لوکل نمبرز کنٹیکٹ کو اس میں انوالو کرے. اینڈ رسپانسبل انڈیویجول اور ود نیسیسری انفارمیشن. اور ہمارے ساتھ آرگنائزیشن میں ہر بندہ خود بھی رسپانسبل ہونا چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے جو وہاں پر کام ہو رہا ہو اس کے اگینسٹ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں یہ رسک ہو سکتا ہے. سو اگر ہم اس رسک میں انوالو ہو جائے تو اس کو ایمرجنسی پروسیس کے بارے میں پراپر پتہ ہونا چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے اس کو بھی. اس کے بعد ٹریننگ اینڈ ٹیسٹنگ، بیسیکلی ایڈیشنل ٹریننگ فار نامینیٹڈ انڈیویجول آن. اگر ہمارے ساتھ ایک بندہ ہے وہ نامینیٹ ہونا چاہیے انڈیویجولی، وہ نامینیٹ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے پراپر کہ اس کی رولز کیا ہے. دے آر رولز ان دی ایمرجنسی میں اس کی رول کیا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ ایکشن کیا لے گا. اگر ہمارے ساتھ ایک ایکشن ہو رہا ہے تو اس کے اگینسٹ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، اس کو پراپر پتہ ہونا چاہیے. اینڈ سیف ہینڈلنگ آف اینی ایکوپمنٹس، اور اگر اس کو ایکوپمنٹس پرووائڈ کر دیے ہیں ایمرجنسی کے اگینسٹ، سو اس کو پراپر پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو میں کیسے طرح ہینڈل کروں گا. فار ایگزامپل اگر ایک جگہ پر آگ لگ جائے اور وہاں پر ہمارے ساتھ فائر فائٹر موجود ہو اور جو ہمارے ساتھ ایک گیس ہے وہ اگر موجود ہو اور اس پر وہ ڈائریکٹلی اس کو یوز کرنا نہ آتا ہو، سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ آگ کو پھر ہمارے ساتھ وہاں سے ریموو کرے. سو دیٹس وائی کہ اس کو پراپر ایکوپمنٹس کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ آگ یہاں پر چل رہا ہو تو گیس کو میں نے اس طرح اوپن کرنا ہے اینڈ اس طرح اس پر پھینکنا ہے اور اس کو اس طرح جو آگے اس کو بجانا ہے. سو اس طرح اس کو پتہ ہونا چاہیے ایمرجنسی ایکوپمنٹس کے بھی. ایمرجنسی پروسیجر شوڈ بی پریکٹسائزڈ تھرو ڈرلز اینڈ ایکسرسائزز. بیسیکلی اگر آپ لوگوں کو اس طرح تو نہیں پتہ ہوگا لیکن اسکول میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈرلز ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ڈرلز ہوتے ہیں اسکولز میں.
آپ لوگوں کو ہر مارننگ پہ ڈرلس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ پراپرلی یہ جو آپ لوگوں کی مطلب آپ ڈیلی ایکٹیویٹیز جو آپ کر رہے ہو، مطلب مارننگ ٹائم پہ جب اسکول جاتے ہو تو آپ کو ایک ڈرل پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی ڈسپلن جو ہوتی ہے وہ پراپر ہو جائے اور آپ کی عادت ہو جائے کہ مارننگ ٹائم میں اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ایکسرسائز آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. سو تب بندہ ایک ڈسپلن میں آ جاتا ہے اسکول کا بندہ. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی پروسیجر کے اگینسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، پراپر ڈرلز اس کے اگینسٹ آپ نے اسٹاف کو پرووائڈ کرنے ہیں اور ڈفرینٹ ایکسرسائز بھی اس کو پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ اور بھی کمپیٹنٹ ہو جائے. اس کے بعد فرسٹ ایڈ ریکوائرمنٹ. فرسٹ ایڈ کی ریکوائرمنٹ کیا کیا ہو سکتی ہے؟ ریکوائر اپروپریٹ فرسٹ ایڈ پروویژن. اگر ہم ایک فرسٹ ایڈ کی بات کریں تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا پرووائڈ کرنا ہوگا. فیسلٹیز میں آتی ہے جو کہ اس کو فیسلٹیز میں ہمارے ساتھ مین امپورٹنٹ جو چیز ہے اس کو پراپر پلیس، پراپر لوکیشن، پراپر جگہ دینی چاہیے تاکہ وہ وہاں پر ایزی طریقے سے ٹریٹمنٹ کرے. انپروپریٹ لوکیشن ویئر فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کین بی گیون، کہ وہ وہاں پر بندے کی پراپر فرسٹ ایڈ سے اس کا ٹریٹمنٹ کرے. اس کے ساتھ ایکوپمنٹس کیا کیا ہونے چاہیے؟ سوٹیبلٹی اسٹاکڈ فرسٹ ایڈ کٹس اینڈ ادر ریکوائرمنٹس. سو ہمارے ساتھ اسٹاک ہوتے ہیں، اسٹاک میں ہمارے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہاں پر اگلے سلائڈ میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کروں گا. اور فرسٹ ایڈ جو ہمارے ساتھ ایک کٹ ہوتا ہے، باکس ہوتا ہے، وہ ہونی چاہیے. اور ادر جو ریکوائرمنٹس آرگنائزیشن میں جو رسک ہے، جس چیز کو پتہ ہے، رسک اسسمنٹ سے جس کو پتہ چل گیا، یا ہمارے ساتھ اور پرمٹ ٹو ورک جب وہ کر رہے تھے، مین رسک اسسمنٹ سے اوورال اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا رسک یہاں پر انوالو ہیں. سو بیسیکلی وہ اگر اس کو پتہ ہو تو وہ اس کے اگینسٹ جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہوں گے ایکوپمنٹس کے، وہ وہاں پر پرووائڈ کریں. اینڈ اس بندے کے پاس پرسنل ٹریننگ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ پرسنل ٹرین ہو، ویل ٹرین ہو، اور اس کو پتہ چلے کہ اگر یہ اس طرح بندہ ڈیمیج ہو جائے تو میں نے کیا کرنا ہے اس کے اگینسٹ. یہاں پر فرسٹ ایڈ فیسلٹیز اینڈ ایکوپمنٹس، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا فرسٹ ایڈ فیسلٹیز میں کیا ہونی چاہیے، سینٹرلی لوکیٹڈ. سینٹرلی لوکیٹڈ یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے اگر ہمارے ساتھ لارج آرگنائزیشن، بڑا آرگنائزیشن ہے، وہاں پر یہ سینٹرلی لوکیٹڈ ہونے چاہیے تاکہ اس کو ایکسیس ہو ہر جگہ پہ ایزی، وہاں پر اپروچ کرے، ہر جگہ پر ایزی وہ جائے اور ہر جگہ سے ایزی ہر بندے کو ایزی طرح ریکور کرے. اینڈ اس کے لیے کلین اینڈ ایڈیکویٹلی ہیٹڈ، وینٹیلیٹڈ اینڈ لیٹ. بیسیکلی یہ جو بندہ ہے اس کے لیے جو روم ہو یا کوئی اس کے لیے جگہ ہو، سو اس کے لیے پراپرلی کلین ہونی چاہیے، اور ہیٹڈ اگر مطلب سردی ہو تو ہیٹڈ ہونی چاہیے، اگر گرمی ہو تو وہاں پر اے سی ہونا چاہیے، وینٹیلیٹڈ ہونی چاہیے. سو اس طرح یہ بھی اس کو پرووائڈ کرنی چاہیے. فیسلٹی فرسٹ ایڈ فیسلٹیز میں آتی ہیں. اس کے بعد ہینڈ واش فیسلٹیز ہونی چاہیے، چیئرز ہونی چاہیے، کلینکل ویسٹ بین ETC وغیرہ اس کے لیے ہونی چاہیے. اس کے بعد ایکوپمنٹس میں کیا کیا رہتا ہے، فرسٹ ایڈ کٹس ہونی چاہیے، آئی واش اسٹیشن ہونی چاہیے، ایمرجنسی شاورز ہونی چاہیے، بلینکٹس ہونی چاہیے، سپلٹس ہونی چاہیے، یہاں پر ریسیشنز ایکوپمنٹس ہونی چاہیے، اسٹریچرز ہونے چاہیے، ویل چیئرز ہونے چاہیے، ادر ایکوپمنٹس ایز ریکوائرڈ. اگر کوئی اور ریکوائرمنٹس ہو تو وہ بھی یہاں پر ہونے چاہیے اس کے لیے. اس کے بعد فرسٹ ایڈ پرسنل جو ہمارے ساتھ ہے، دی بیسک پرنسپل آف فرسٹ ایڈ از ٹو کیپ دی انجری پرسن الائیو انٹل پروفیشنل میڈیکل اسسٹنس ارائیو. ہمارے ساتھ یہ جو فرسٹ ایڈ ہے اس کا یہ کام ہے کہ تب تک انجری پرسن کو الائیو رکھے، زندہ رکھے، جب تک ہمارے ساتھ پروفیشنل میڈیکل اسسٹنس ارائیو وہاں پر پہنچ نہ جائے. یہ بیسیکلی 3 پیس پہ کڑا ہے. یہ بات پریزرو لائف، اس کو جو ہمارے ساتھ انجری پرسن ہے اس کی لائف بچایا جا سکے، پریونٹ ڈیٹوریشنز، ہمارے ساتھ وہ ہمارے ساتھ اس کو اور مزید خراب ہونے سے بچائے، پروموٹ ریکوری، اور ہمارے ساتھ اس کی جو ریکوری ہے وہ پراپرلی بوسٹ کرے اور اس کو ریکور کرنے کی بھرپور کوشش کرے. اس کے بعد اگر ہمارے ساتھ کچھ مائنر سا مطلب انجری ہو، سو اس کو وہ اسی جگہ پر ٹریٹ کرے اور اس کو فردر میڈیکل ہیلپ کی ضرورت نہ ہو. سو یہ ہمارے ساتھ ایک فرسٹ ایڈ کی کیا ہے، پرسنل امپورٹنس لائف ہے. اس کے بعد یہ ونس اگین گروپ ایکسرسائز، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اینڈ اس طرح ہی سیم ویسے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. فرسٹ ایڈ پرسنل بیسیکلی ٹرین پرسنل
وہ ٹرین ہونی چاہیے. اس کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اپوائنٹڈ پرسن نو اور بیسک ٹریننگ اونلی. اس کے پاس بیسک ٹریننگ تو اونلی ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک بندے کو اگر ہمارے ساتھ انجری ہو جائے تو اس کو کس طرح ٹریٹ کرے گا. سو اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ 2 قسم کے ٹریننگز پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایک ہے ایمرجنسی فرسٹ ایڈر. ہمارے ساتھ فرسٹ ایڈر پرمٹ فرسٹ ایڈر ورک ایٹ ورک پلیس ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ہمارے ساتھ فرسٹ ایڈر ٹو ورک پلیس ہوتا ہے. یہ 2 قسم کے ٹریننگز ہے. آپ لوگ اس کو سپریٹلی بھی اس کی سرٹیفکیشن لے سکتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ اوورال فرسٹ ایڈر کے لیے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ بات آ جاتی ہے کوریج ول ڈیپینڈ آن. یہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایک جگہ پر فار ایگزامپل مطلب رسک ہو تو اس کے لیے اگر ہم نے ایک فرسٹ ایڈ کے ٹریننگ اس کو پرووائڈ کریں تو ہمارے ساتھ وہاں پر کیا اس طرح چیزیں جس کو ہم نے اس کو دیکھنا ہو کہ اس کو ہم یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے تو تب ہمارے ساتھ ایک فرسٹ ایڈر پراپرلی ٹرین ہوگا کیونکہ یہ رسک یہاں پر موجود ہے. اگر ہم نے ایک فرسٹ ایڈر وہاں پر ہائر کرنا ہو سو ہمارے ساتھ دی جنرل رسک لیول آف دی ورک پلیس ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کیا یہاں پر رسک لیول کتنا ہے یہاں پر. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا رسک اسسمنٹ میں پھر آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہو. اینڈ دی ہیزرڈ پریزنٹ ان دی ورک پلیس اور ہیزرڈ پریزنٹ ان دی ورک پلیس کو بھی دیکھنا ہوگا. ایکسیڈنٹ ہسٹری بھی کو بھی دیکھنا ہوگا. vulnerable پرسن کو بھی دیکھنا ہوگا. اینڈ دی نمبر آف ورکر کو بھی دیکھنا ہوگا. اینڈ ورک پیٹرن اینڈ شفٹ سسٹم کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ورک پیٹرن کیا ہے, کیا کام ہو رہا ہے یہاں پر. ورک پلیس لوکیشن کو بھی دیکھنا ہوگا. سائز اینڈ اسپریڈ آف دی ورک پلیس کو بھی دیکھنا ہوگا. تب پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ یہ جو بندہ کام کر رہا ہے تو یہ وہ کون سی پوزیشن پہ ہونا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے. تب ہم پھر ایک فرسٹ ایڈر کو یہاں پر اس کے لیے ہائر کر دیتے ہیں. یہ ونس اگین گروپ ایکسرسائز سلیکٹنگ اسٹاف ٹو بی فرسٹ ایڈر. بیسیکلی اگر ہم ایک فرسٹ ایڈر کو سلیکٹ کریں گے اپنے اسٹاف کے لیے تو ہمارے ساتھ اس میں کیا اس طرح ہونی چاہیے جو کہ ہم کہیں کہ یہ بندہ سوٹیبل ہے اس جاب کے لیے. وہ ریلائبل ہونی چاہیے, کام ہونی چاہیے اور گڈ کمیونیکیشن اسکل اس کو پتہ ہونا چاہیے. اس طرح نہ ہو کہ اس کو وہ کہے کہ میرا سر میں درد بھی ہو رہا ہے اور وہ اس کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. سو اس لیے پراپر کمیونیکیشن بھی اس کو پتہ ہونی چاہیے. اویئر آف اون لمیٹیشن اینڈ آف دی ٹریننگ, اور اس کو اپنی جو لمیٹیشن ہے اور اس کی اپنی جو ٹریننگ ہے اس کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے. اس طرح نہ ہو کہ کچھ ہمارے ساتھ جی ٹریٹمنٹس ہے وہ جو ہمارے ساتھ ہائر میڈیکل اسسٹنسی والے ہو اس کا کام ہو اور وہ کیا کرے خود اس کے ساتھ چڑ کرے اور اس بندے کو اور خراب کرے. سو اس کو اپنی لمیٹیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس کے پاس ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. ایبلٹی ٹو ایبزرو نیو نالج اینڈ لرن, اس میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرے گین کرے, ایبزرو کرے نیو نالج جو وہاں پر کام ہو رہا ہو, نیو نالج نیو چیزیں کو بھی وہ ایبزرو کرے. ایبلٹی ٹو کوپ وتھ اسٹریسفل سچویشن, اور اس کو اس میں یہ ایبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ اگر اس کو اسٹریسفل سچویشن دیا جائے اس کو اس طرح سچویشن دیا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کافی اسٹریسفل ہو, وہ اس میں کافی اس ٹائم اس پر لوڈ پڑے تو وہ اس کے ساتھ بھی بندہ اس کے ساتھ بھی ایڈجسٹ ہو. سو اس طرح ہونا چاہیے. ایبل ٹو ایکسیپٹ رسپانسبلٹی, اور اپنی رسپانسبلٹی بھی ایکسیپٹ کرے, اس طرح بندہ ہونا چاہیے. فزیکلی فٹ انف, فزیکلی بھی فٹ ہونا چاہیے. اور یہاں پر انہوں نے ریلیجیس کمیونیکیشنس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے, اور یہ بھی ہونی چاہیے کیونکہ کچھ بار اس طرح ہوتا ہے کہ ریلیجیس کو بھی دیکھ کے وہ کیا کرتے اپنی ڈیوٹی پراپر پرفارم نہیں کرتا. اینڈ یہاں پر آپ لوگ لاسٹ میں ان کا ہے مسٹ بی ایبل ٹو ریلیز فرام نارمل ڈیوٹیز ٹو اٹینڈ این ایکسیڈنٹ, اور ہمارے ساتھ وہ مسٹ بی ایبل ٹو ریلیز فرام نارمل ڈیوٹیز, اور ہمارے ساتھ وہ نارمل ڈیوٹیز سے ریلیز ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ وہ کیا کرے جو ہمارے ساتھ انسیڈنٹ ہو وہ اس کو وہاں پر ایزی اٹینڈ کرے. سو اس طرح اس میں یہ ایبلٹی بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمارے ساتھ آتی ہے یہ تھا ہمارے ساتھ اینڈ آف ایلیمنٹ 3.8, اینڈ یہ تھا بھی ایلیمنٹ 3 کی اوور آل اینڈنگ.
اور انشاءاللہ ایلیمنٹ 4 اگلے ٹمارو سے شروع کریں گے، اور اس میں بھی آلموسٹ ہمارے ساتھ 4 لیکچرز ہوں گے. سو یہ تھی اوور آل ڈیٹیل اباؤٹ ایلیمنٹ 3. اینڈ تھینک یو سو مچ. تھینک فار واچنگ. سی یو نیکسٹ ویڈیو. تھینکس اے لاٹ.